السلام علیکم ویورز، آج کی موٹیویشن کے ساتھ آج کی موٹیویشن کا ٹائٹل ہے جی لچک بھی ضروری ہے. ہمارے رویوں کے اندر، ہماری سوچ کے اندر، ہمارے تعلقات کے اندر جو ہے ہماری سوچ عقیدے کے اوپر لچک نہیں ہے، اور اسی لچک کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور محروم بھی رہ جاتے ہیں بہت سی چیزوں سے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دکان پہ، کپڑے کی دکان پہ گیا، تو وہاں پر جا کے میں بیٹھا تو ایک گاہک آ گیا اور اس کے دکاندار کے ساتھ اس نے بھاؤ تاؤ شروع کر دیا. جو ریٹ دکاندار نے بتایا گاہک اس پہ لینے پہ ایگری نہیں تھا، اور جو ریٹ گاہک دے رہا تھا دکاندار اس پہ ایگری نہیں تھا. بہرحال دکاندار نے کہا کہ جی میں اس سے نیچے نہیں آ سکتا، اور گاہک نے کہا جی میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا. دونوں کے درمیان گرما گرمی بحث باعثہ ہوتا رہا. کو آدھے گھنٹے کے بعد وہ جو دکاندار تھا اس نے سرنڈر کر دیا، اور اس نے جو ہے وہ اسی گاہک کے ریٹ کے اوپر اس کو دے دیا کپڑا. تو اس بزرگ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے، اگر تو نے یہ سارا کچھ ایسے ہی کرنا تھا، اسی کے ریٹ کو دینا تھا تو پہلے دے دیتے، اتنا زیادہ تمہیں اس کے ساتھ تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس نے کہا کہ دیکھیں، بڑی پیاری بات، اسی کے اندر ایک ہے راز ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں، میں دکاندار ہوں، میں ڈیلی بیسس پہ لوگوں کو یہاں پر دیکھتا ہوں، آتے ہیں میرے پاس. مجھے گاہک کی سائیکی کی سمجھ آ گئی ہوئی ہے. اس گاہک کو پسند آ گیا ہوا تھا وہ کپڑا، اس نے اب وہ لینا تھا. اس نے جو ریٹ مجھے دیا میں نے اس سے انکار کیا، اور دراصل میں اس کو پکا کر رہا تھا. اس کو میں اس ریٹ کے اوپر، جو ریٹ وہ لگا چکا تھا، میں اسی ریٹ کے اوپر اس کو پکا کر رہا تھا. میں بار بار وہ ریپٹیشن میں جا رہا تھا. وہ میں کہہ رہا تھا کہ نہیں جی یہ نہیں ہے، ایسا نہیں، ایسا ہے. وہ کہہ رہا تھا یہی دینا ہے. اب مجھے سمجھ آ گئی دو چیزوں کی. میں نے اس کو جج کیا. ایک تو یہ کہ میں اس کی جیب کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی استاد کتنی ہے، یہ کتنا اوپر آ سکتا ہے. اور دوسرا یہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرا گاہک بھی نہ نکلے مجھ سے. اور جب میں نے دیکھا کہ یہ اس سے اوپر نہیں آ سکتا، تو میں نے اس کے ریٹ کے اوپر، جو اس نے ریٹ لگایا تھا اس میں بھی مجھے فائدہ تھا، میں نے اس کے ریٹ کے اوپر اس کو سرنڈر کر دیا، اور گاہک کو جو ہے جانے سے بچا لیا، اور میری سیل ہو گئی. اب یہاں سے ایک انسپریشنل جو ٹچ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دونوں ہی دوسرے کے اوپر مار میں تھے. وہ اس کو قائل کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس کو قائل کرنا چاہ رہا تھا. اب جو دکان سے کپڑا خرید کر گاہک کیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ میں بڑے اچھے ریٹ پہ لے آؤں. میں نے بڑی بحث کی ہے، اور میں نے بڑا اچھا جو ہے ریٹ کے ساتھ اس کے ساتھ میں نے یہ کپڑا لے لیا. اب دکاندار ہے، وہ کہہ رہے کہ مجھے اس کو سمجھ آ گئی کہ مجھے تو یہ فائدہ ہی ہوا ہے، اور اس کو سمجھ آ گئی کہ نیکسٹ میں اگر یہ آئے گا تو میں اس کو اس ریٹ سے اوپر بتاؤں گا، اس ریٹ سے نیچے نہیں جا سکوں گا. تو یہی رویے جو ہیں ہمارے اندر، اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک رکھیے، فلیکسیبلٹی رکھیے. ہم کہتے ہیں جی صاف کو جو بندہ ہوتا ہے، جو کڑوا بندہ ہوتا ہے، وہ سچا کھرا ہوتا ہے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کھرا اور سچا بندہ کوئی بھی نہیں تھا. اور ان کی زبان اگر حلیمی اور نرمی اور اخلاق کے ایک اعلیٰ بلند پایا مقام پہ تھے، تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. کڑواہٹ جس کو ہم کڑواہٹ کہتے ہیں، وہ کڑواہٹ نہیں ہوتی، وہ تلخی ہوتی ہے تھوڑی سچ کی. صاف کو بندہ جو ہوتا ہے، وہ چونکہ اس کے اندر کچھ منافقت نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر کسی قسم کی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی، اس لیے وہ ایک دم سے بات جو ہے منہ پہ کہہ دیتا ہے. اب ہم لوگ اس کے یوز ٹو نہیں ہوتے ہیں. ہمیں فلیٹرنگ ٹنگ کی عادت ہوتی ہے، منافقت کی عادت ہوتی ہے، اور ہمیں بٹرنگ کروانے کی عادت ہوتی ہے اور کرنے کی عادت ہوتی ہے. اس لیے ہم اس کی ایک دم سے جو کہی ہوئی بات ہوتی ہے اس کو ہضم نہیں کر پاتے، اور اس کے لہجے کے اوپر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ بندہ تو بڑا جو ہے وہ تلخ ہے، یہ بندہ تو بڑا کوڑا ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے، یہ منہ پھٹ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ کم بولیے، ستھرا بولیے، اور جہاں پر آپ نے بولنا ہے وہ لفظ وہیں پر ادا کیجیے. اس کا سب سے جو آسان طریقہ ہے وہ اپنے رویوں کے اندر لچک پیدا کرنا. ہم جب بحث مباحثے میں جاتے ہیں تو ہم لچک میں نہیں آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے عقیدے پر مضبوط رہو، لیکن دوسرے کے عقیدے کے لیے لچک رکھو. یعنی ان کو سننے کی آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے، ان کے عقیدے کو جانیے، سوچیے، سمجھیے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. ایسے ہی ہمارے یہاں پر مختلف قسم کے مسالک ہیں، تو ہر مسلک کے ساتھ الجھنے کی بجائے آپ ان کے عقیدے کو جانیے. میں آپ کو اپنی ایک سوچ بتاتا ہوں. ہم اہل سنت جماعت ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ، لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر جو پڑھتا ہوں
میں اہل حدیث الجماعت کو پڑھتا ہوں، میں ٹپیکل جو اہل سنت الجماعت اور بریلوی حضرات ہیں میں ان کی بھی ساری چیزوں کو پڑھتا ہوں، میں دیوبند کو بھی پڑھتا ہوں، اہل تشیعہ کو بھی پڑھتا ہوں. کس لیے؟ اس لیے کہ میں جانوں کہ اعتراضات کہاں پر ہیں، کس کو کس طرح کتنا اعتراض ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بس تو 5 10 چیزیں ہیں جو فروئی ہیں، پریکٹیکل باتیں ہیں جن کے اوپر ہم الجھ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اسی وجہ سے ہم نے، کیونکہ ہمارے اندر لچک نہیں ہے. جو ایک اللہ کو مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے، سمجھتا ہے، ان کو فالو کرتا ہے، الحمدللہ مسلمان ہے وہ، اور اس کی مسلمانی کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایمان کے اندر کمی کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے، لیکن ہم لوگ لچک نہیں رکھتے اور ایک دم سے منہ سے کوئی الفاظ نکال دیتے ہیں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ایسا ہے. تو اسے لچک رکھیے. اور زندگی کے شعبے کے اندر بھی جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں، روزانہ کی بیسس پہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ہماری ڈیوٹیز ہیں، کوئی اگر تعلیم سے وابستہ ہے تو کالج کے اندر، اسکولس کے اندر، اگر کوئی جاب میں ہے تو اپنے آفس میں، کوئی بزنس میں ہے تو مارکیٹس کے اندر. تو یہ ڈیلی بیسس کے اوپر آپ اپنا ایک امیج ڈیولپ کیجئے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی بات کرے تو کہ ہاں وہ بندہ سیانا ہے، بندہ سمجھدار ہے، اس کے اندر رویے کے اندر لچک ہے، وہ بات سنے گا. تو لوگ آپ کے پاس آئیں گے فیصلے کروانے کے لیے، لوگ آپ کو پنچایتی بنا کے بٹھائیں گے. لیکن اگر آپ بھی جو ہیں ان کو ہوا دینے والے اور آگ لگانے والے ہیں تو پھر آپ سوچ لیجئے کہ آپ کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا. کل کو آپ کے فیصلوں میں بھی جو بیٹھیں گے وہ بھی آگ لگانے والے اور ہوا دینے والے ہی ہوں گے. تو اپنے رویے میں لچک پیدا کیجئے اور دوسروں کے عقیدے کو، دوسروں کی سوچ کو، ان کی لاجکس کو بھی سمجھیے. ایک طرف کی بات سن کر فوراً کوئی کنکلوژن مت کر لیجئے، دونوں طرف کی بات کو سنیے اور اس کے بعد جج کیجئے. اگر ایک شخص آپ کو کوئی بات کہہ رہا ہے تو ایک دم سے غصہ کرنے کی بجائے تحمل کے ساتھ اس کی بات کو سنیے. بے شک یہ بڑے عزم اور حوصلے کی بات ہے، لیکن اس کو سنیے اور جانیے اس میں سے رب آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے، کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. جو سمجھانا چاہ رہا ہے وہ لے لیں اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیجئے. ویری سمپل. یہ ہے ایک فارمولہ جس کے اوپر اگر آپ عمل کریں گے، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اس پہ کام کیجیے. اور جو موٹیویشن کا بات ہوتا ہے کہ ریپیٹیشن، موٹیویشن کا مطلب یہ ہے کہ ریپیٹیشن پہ بار بار دہرایا جانا، بار بار دہرایا جانا. قرآن کے اندر بھی رب نے ریپیٹیشن کی ہوئی ہے، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، ایمان والو نماز پڑھو، ایمان والو آجو، بار بار ریپیٹ کیا گیا ہے اس چیز کو. تو جب آپ اپنی زندگی کے اندر ریپیٹیشن میں جائیں گے تو سیلف موٹیویشن ہو جائے گی. اپنا خود احتساب کیجئے اور اپنی زندگی کو خود اپنے ٹریک پر لے کر آئیے. بس یہی میری آپ سے درخواست ہے. اور آج کی موٹیویشن بھی یہی ہے کہ اپنے رویے کے اندر لچک پیدا کیجئے ہر شعبے میں، تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. فی امان اللہ.